السلام علیکم جی۔ انڈیپینڈنس ڈے حال ہی میں گزری ہے اور مجھے اتفاق ہوا 14 اگست کو باہر جانے کا، تو ہماری یوتھ میں بڑا پیشن میں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی یوتھ کو اسی طرح خوشیاں منانے کا ہنر عطا کرے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ علامہ اقبال جو کہ ہمارے اسپریچول فاؤنڈنگ فادر ہیں، جنہوں نے حقیقتاً، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، ریالٹی میں جو خواب تھا پاکستان کا وہ اقبال ہی نے دیکھا تھا، اور سب سے پہلے اقبال ہی نے وہ سٹرکچر فراہم کیا تھا۔ تو میرا دل کیا کہ کیوں نہ اس انڈیپینڈنس ڈے جو کہ اب گزر گئی ہے، ہم اقبال کو یاد کریں اور علامہ صاحب کا جو میسج تھا اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ میرے ہاتھ میں کلیات اقبال اور اس میں ضرب کلیم علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت اور بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، لینڈ مارک ٹیکسٹ۔ اور ضرب کلیم کا مطلب ہے دا راڈ آف موزز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، اور وہ عصا جو تھا وہ حق و باطل میں تفریق کرتا تھا۔ علامہ کو جناب موسیٰ نے انسپائر کیا اور علامہ نے کتاب کا نام ضرب کلیم رکھا۔ ہمارے پاس ضرب کلیم کی ایک نظم ہے، علم و عشق۔ کمپیریزن علامہ صاحب کر رہے ہیں علم کا عشق کے ساتھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، یعنی علم، انفارمیشن، عشق اور پیشن کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو دیوانگی ہے۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ تو دیوانے ہوتے ہیں، اور دیوانہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انگریزی میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، فول۔ تو یہ تو بڑے فولش ہیں اور یہ فولز ہیں۔ عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، اور عشق نے اس پہ جواب دیا کہ علم تو صرف ایسٹیمیٹ کرنے کا نام ہے۔ آپ چیزوں کو اندازے لگاتے رہیں، اس سے کوئی ریئل چینج تو نہیں آتی۔ اب علامہ صاحب کہتے ہیں، عشق کہہ رہا ہے، بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن۔ او مین آف ایسٹیمیٹس، تم کتابی کیڑے نہ بنو، صرف بک ورم نہیں بنو۔ عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب۔ جو عشق ہوتا ہے وہ آپ کو پریزنس عطا کرتا ہے، اور نالج جو ہے وہ آپ کو ویل عطا کرتا ہے۔ کسی چیز کو اگر آپ نالج کے لیول پہ جانتے ہیں تو وہ ایک ویل ہے، لیکن اگر لور اور بلہوڈ کا لیول آپ اٹین کر لیں تو وہ کمیونین ہے، وہ انکاؤنٹر ہے، وہ منزل کا پا جانا ہے۔ تو یہ پہلا بند تھا، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن۔ عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب۔ اور آگے اقبال فرماتے ہیں، عشق کی گرمی سے ہے مارکائے کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات۔ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو موومنٹ ہے، جو ڈائنامزم ہے، جو پراسپیرٹی ہے، جو ارتقاء ہے، وہ تو عشق کی وجہ سے ہے۔ عاشق جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ علم مقام صفات، عالم جو ہے وہ تو صفات کے لیول پہ رہتا ہے، وہ ایٹریبیوٹس اور ٹریٹس اور کیریکٹرسٹکس کو آبزرو کرتا ہے۔ عشق تماشائے ذات، عاشق تو پورے فینومینن کی تسخیر کرتا ہے، انکاؤنٹر میں چلا جاتا ہے۔ عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہا جواب۔ اور علم کویشچنز کو پیدا کرتا ہے، آپ کو سیٹسفیکشن نہیں دیتا، وہ اطمینان نہیں دیتا، لیکن عشق جو ہے وہ بذات خود ایک رسپانس ہے، جواب ہے، آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آگے اقبال فرماتے ہیں، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں، عشق مکان و مکیں، عشق زمان و زمیں،
عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. فتح باب کہتے ہیں دروازے کا کھلنا. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عاشق ہے سلطنت بھی اس کی غلام ہے اور فقیر بھی اس کے غلام ہے. وہ سائملٹینیسلی فقر اور دنیا دونوں کی تسخیر کرتا ہے. اور جو صاحب تاج و نگین ہیں, جو پیپل آف دا کورٹ, پیپل آف دا پیلس, وہ بھی عاشقوں کے غلام ہوتے ہیں. اور عشق جو ہے اکراس ٹائمز اور اکراس سپیسز وہ کام کرتا ہے. عشق مکان و مکین, عشق زمان و زمین, اور عشق سراپا یقین. عشق آپ کو فیتھ کی دولت عطا کرتا ہے. یہ قرآنی تھیم ہے اصل میں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جس چیز پر بہت ایمفسائز کرتے ہیں وہ فیتھ ہے, یقین ہے. اور مسلم تھنکنگ میں اور جو دیگر ہمارے موڈز آف تھاٹ ہیں اس میں فیتھ ورسز اسکیپٹسزم. ہمارے ہاں تصوف کی لینگویج میں, لینز میں, فیتھ ریکوائرڈ ہے, یقین. کیونکہ فیتھ آپ کو ایک پکی سڑک دیتا ہے تو آپ منزل تک آپ پہنچتے ہیں, اور ڈاؤٹ کے راستے پہ چلنے والا ٹھوکریں کھاتا ہے, ہمارے لینز کے, تصوف کے لینز میں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. جب آپ کو فیتھ ملتا ہے تو آپ کے بند دروازے کھل جاتے ہیں. وہ بند دروازے مذہب کے ہو سکتے ہیں, وہ اکنامکس کے ہو سکتے ہیں, وہ کرکٹ میں ہو سکتے ہیں. جب بھی آپ فیتھ جس فنومنن کا حاصل کریں گے اس فنومنن کے بند دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیں گے. فیتھ بہت ضروری ہے. آخری اس کا بند ہے, بڑے خوبصورت ہے. اس میں علامہ صاحب آگے بڑھنے اور مسلسل آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب کہتے ہیں شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام, شورش طوفاں حلال, لذت ساحل حرام. عشق پہ بجلی حلال, عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. کہہ رہے ہیں کہ شرع محبت میں عشرت منزل حرام. جب آپ محبت اور جنون اور پیشن کے پاتھ پہ چل رہے ہیں تو آپ کسی ڈیسٹینیشن پر ریسٹ کرنے کی لگژری اڈاپٹ نہیں کر سکتے. حرام ہے. آرام کرنا عاشقوں کے لیے حرام ہے. اب ریسٹ نہیں کر سکتے, آگے بڑھنا ہے جو بھی آپ کا پاتھ ہے. شورش طوفاں حلال, لذت ساحل حرام. ساحل سکون کا استعارہ ہے. جب ویوز ٹوٹ جاتی ہیں, جب سمندر کی لہریں ہیں وہ ریسٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ ساحل پہ آ جاتی ہیں. اور جہاں پہ طغیانی ہوتی ہے وہ عام طور پہ ڈیپ سی ہوتا ہے یا وہ سمندر کا اندرونی حصہ ہوتا ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں عاشقوں کے لیے طوفان کی وہ جو کموشن ہے, وہ جو کیوس ہے, وہ جو طغیانی ہے وہ حلال ہے, اور جو ساحل کا سکون ہے وہ حرام ہے. آپ یو کی ناٹ افورڈ ٹو گو اینڈ سٹ آن دیٹ شور. آپ نہیں جا سکتے سی شور پہ. عشق پہ بجلی حلال, عشق پہ حاصل حرام. اگر آپ کے اوپر ٹیسٹ آ رہے ہیں, نرو ریکنگ ٹیسٹ آ رہے ہیں, تو وہ بجلیاں حلال ہیں, وہ جائز ہیں, بلکہ آبلیگیٹری ہیں. وہ آپ کے اوپر بجلی اگر نہ پڑی تو عاشق کا ٹیسٹ کیسے ہوگا اور عاشق آگے کیسے جائے گا. اور عشق پہ حاصل حرام. عاشق جو ہے, کسی بھی فیلڈ کا عاشق ہو, تو وہ چیزوں کو ایکوائر کرنے کے لیے عشق نہیں کرتا, حاصل کرنے کے لیے عشق نہیں. چیزوں کا حصول, کسی بھی چیز کا, شے کا, کانسیپٹ کا, کسی بھی فیلڈ میں عاشقوں کے لیے حرام ہے. وہ حصول کی جنگ نہیں لڑ رہے, وہ آگے بڑھنے کا ایک سفر طے کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں علم ہے ابن الکتاب. علم کتاب کا بیٹا ہے, عشق ہے ام الکتاب. عشق کتاب کی ماں ہے. اگر عشق نہ ہو تو کتاب نہیں ہوگی. عشق کی کوکھ سے کتاب کا علم جنم لیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اقبال کو انڈرسٹینڈ کریں,
قائد اعظم محمد علی جناح کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ ہمارے ملک کا فخر ہیں, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں, اور ان کی لائٹ میں ہم آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کی ارواح پر بہت کرم کرے. تھینکس اے لاٹ.